اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج سورۃ الفیل کی روشنی کے اندر ہم جو واقعہ فیل ہاتھیوں والا واقعہ ٹھیک ہے یہ پیش آیا ہے، یہ کب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب کیا بھیجا ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی ہے، تو وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے۔ سورۃ الفیل مکیہ، فیل ہاتھی کو بولتے ہیں۔ سورۃ الفیل مکیہ، سورۃ الفیل مکہ میں نازل ہوئی، وہی 5 آیات اور اس کی 5 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف کیسے، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا یا کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا معاملہ کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ استفہام سوالیہ طور پر فرما رہے ہیں اور اس سے اس واقعے کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، ہولناک ہونے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوالیہ لفظ استعمال کیا۔ آگے علم یجعل، کیا نہیں کر دیا ہم، علم یجعل کیا نہیں کر دیا، قیدہم ان کا مکر، ان کا داؤ، ان کی تدبیر، فی تضلیل غلط، کہ کیا ان کی تدبیر کو غلط نہیں کر دیا۔ وارسل علیہم اور ان پر بھیجے، طیرن پرندے، ابابیل چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے۔ ابابیل جو ہمارے ہاں بولتے ہوتے ہیں چھوٹے یہ کیا ہوتے ہیں، ابابیل بولتے ہوتے ہیں، وہ ابابیل مراد نہیں ہے، بلکہ ابابیل کا معنی ٹکڑوں کے اندر غول کے غول جس کو بولتے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے پرندے بھیجے۔ وہ آگے تفصیل بھی بتاتی ہوں کہ ابابیل کون سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ٹھیک ہے۔ آگے ترمیہم کہ وہ مارتے تھے، پھینکتے تھے، بحجارۃ پتھر، من سجیل کنکر کے، کہ وہ ان پر کنکر کی پتھریاں مار رہے تھے، فجعلہم پھر ان کو کر ڈالا، کعصف بھوسا، مأکول کھایا ہوا، کہ یعنی ان لوگوں کو، فیل والوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر ڈالا۔ یہ جو پرندوں نے غول کے غول پرندے جو تھے انہوں نے جن کنکریوں سے ان کو مارا۔ اب اس صورت کے اندر اصحاب فیل کا واقعہ مختصراً بیان کیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کو گرانے کا قصد کر کے ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں کے ذریعے ان کی فوج کو عذاب آسمانی نازل فرما کر نیست و نابود کر دیا۔ ان کے جو عزم وغیرہ تھے، ان کے عزائم تھے، ارادے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملا دیا۔ اب جو وہ واقعہ فیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال میں ہوا ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس سال پیش آیا ہے جس سال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اور بعض روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے اور مشہور قول بھی یہی ہے، اور حضرات محدثین جو ہیں انہوں نے اس واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قسم کا معجزہ قرار دیا۔ مگر لیکن معجزہ تو وہ ہوتا ہے نا جو نبی کے دعوی نبوت کے ساتھ ان کی تصدیق کے لیے ظاہر کیا جائے ٹھیک ہے، یعنی نبی ہے اور نبی نے اپنی موجودگی کے اندر کوئی معجزہ دکھایا ہے ٹھیک ہے، کوئی واقعہ خلاف عادت واقعہ دکھایا ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعوی نبوت سے پہلے یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئی ہیں، سمجھے اس سال جس میں پیدا ہوئی ہیں اس سال یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی دعوی نبوت سے پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ اکثر اوقات ایسے واقعات وغیرہ نشانیاں وغیرہ ظاہر فرماتے ہیں جو عادت کے خلاف ہوتے ہیں اور اس لیے ان کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن جو محدثین وغیرہ ہیں ان کی اصطلاح کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ارہاس ٹھیک ہے، یعنی جو نبی کوئی خلاف عادت کوئی چیز دکھائے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، معجزہ ہوتی ہے، جیسے کسی بزرگ ولی کے ہاتھ سے کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبوت سے پہلے کوئی چیز ظاہر ہوئی ہے ٹھیک ہے نبی کے آنے سے پہلے تو وہ ارہاس کہلاتا ہے، اور جیسے کوئی دوسرا بندہ دکھاتا ہے جیسے جادو وغیرہ کے ذریعے تو اس کو سحر کہا جاتا ہے۔ تو اب
رہس جو ہوتا ہے یہ سگ بنیاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف آوری سے یا ان کے دعوی نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معجزات کی ایک قسم ہوتی ہے، اور ایسی نشانیاں چونکہ نبوت کے اثبات کا مقدمہ اور اس کی جو تاسیس ہوتی ہے یعنی بنیاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور ولادت سے پہلے بھی کافی سارے ایسے ارہاسات والے واقعات پیش آئے ہیں، جیسے آپ لے لیں یہ واقعہ فیل پیش آیا ہے، اسی طریقے سے وہ 14 کنگرے جو گر پڑے تھے، ٹھیک ہے، وہ اسی طریقے سے آتش قدح جو تھا فارس کا وہ بجھ گیا تھا، اور بھی کتنے سارے واقعات ایسے پیش آئے ہیں۔ تو اس کے ذریعے جو اصحاب فیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے بیت اللہ پر جو لوگ حملہ کرنے والے تھے ان کو تباہ کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ بھی ارہاسات میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے، ارہاسات۔ اب اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے؟ یہ ارہاس کیسے لکھا جائے گا؟ الف را ہا، الف زبر ہا، جو کون سا ہے؟ حمزہ، جو حمزہ والا ہا ہوتا ہے، ایک ہا ہوتا ہے نا، ہا نہیں ہے، ہا ہے، ہا۔ اچھا صحیح ہو گیا، ہاں صحیح۔ اور آگے سین ہے صاد، صاد کہ یمن پر جو ملوک حمیر تھے ان کا قبضہ تھا، یہ لوگ مشرک تھے۔ ان کا آخری جو بادشاہ تھا وہ ذونواس ہے، جس کا ہم نے پیچھے بھی واقعہ پڑھا، یاد ہوگا، نہیں پڑھا؟ سورۃ البروج میں ذونواس بادشاہ کا واقعہ، ٹھیک ہے، تو وہ والا۔ تو ان کا آخری جو بادشاہ ہے وہ ذونواس ہے، جس نے تو اس نے اس زمانے کے اہل حق یعنی جو نصارہ وغیرہ تھے، کرسچن، ان پر شدید مظالم کیے تھے، اور اس نے پھر خندق کھدوائی تھی، ٹھیک ہے، پورا واقعہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیلاً۔ تو اس کو آگ سے بھروا کر، اور جتنے نصرانی بت پرستی وغیرہ کے خلاف ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان سب کو اس نے آگ کی خندق میں ڈال کر جلوا دیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 15 سے 20 ہزار کے قریب تھی۔ تو یہی وہ خندق کا واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وہی اصحاب الاخدود کے اندر خندق والوں کا ذکر سورۃ بروج میں ذکر کیا۔ تو اس میں صحیح آیا یاد، وہ پھر آگ باقی شہر کو بھی جلا گئی تھی، جی پھیل گئی تھی، جلا کے راکھ کر دیا تھا، اور صحیح۔ ذونواس سمندر کے اندر تباہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی ذونواس کا مزید واقعہ ایک تو ادھر آدھا بتا دیا تھا، پھر آگے مزید بھائی ادھر ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں 2 آدمی کسی طریقے سے اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ والا جو واقعہ تھا اس میں سے 2 آدمی کسی طریقے سے اس کی گرفت سے بچ کر نکل بھاگے، اور انہوں نے کیسر جو ملک شام ہے اس سے جا کر فریاد کی کہ ذونواس ملک خمیر نے نسقورہ پر ایسا ظلم کیا ہے کہ آپ ان کا انتقام لیں۔ کیسر ملک شام نے جو بادشاہ حبشہ کو خط لکھا، اور یہ بھی نصرانی تھا اور یمن سے قریب بھی تھا، کہ آپ اس ظالم سے ظلم کا انتقام لیں۔ اس نے اپنا عظیم لشکر یعنی 2 کمانڈر اربات اور ابرہہ کی قیادت میں یمن کے اس بادشاہ کے مقابلے پر بھیجا۔ اربات اور ابرہہ کا واقعہ بھی ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، ان کا قتل، ان کی آپس میں لڑائی۔ پھر لشکر اس کے ملک پر ٹوٹ پڑا اور پورے یمن کو قوم حمیر جو تھی اس پر قبضہ کر کے آزاد کرایا، اور پھر جو ذونواس ہے وہ بھاگ نکلا اور دریا کے اندر غرق ہو کر مر گیا، یعنی وہ جس گھوڑے پر سوار تھا وہ جو سمندر کے اندر تیرتا ہے وہ تھا، لیکن اس دن وہ ڈوب گیا پھر بھی۔ اس طرح اربات اور ابرہہ کے ذریعے یمن پر بادشاہ حبشہ کا قبضہ ہو گیا۔ پھر اربات اور ابرہہ میں آپس میں لڑائی ہوئی، جس کے اندر اربات قتل ہو گیا اور ابرہہ غالب آ گیا، اور یہی بادشاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے ملک یمن کا حاکم بنا، مقرر ہو گیا، گورنر بنا۔ اس نے یمن پر قبضہ کرنے کے بعد ارادہ کیا کہ بھائی یمن میں ایک ایسا شاندار وہ کنیسہ بنائے، عبادت خانہ بنائے، جس کی نظیر دنیا میں نہ ہو، ٹھیک ہے، کرسچنز کا۔
اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یمن کے عرب لوگ جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، تو یہ لوگ اس کنیسہ کی عظمت اور شان و شوکت سے بھئی مرعوب ہو کر کعبہ کے بجائے اسی کنیسے میں جانے لگیں گے۔ اس خیال پر اس نے بہت بڑا عالیشان کنیسہ اتنا اونچا تعمیر کیا کہ اس کی بلندی پر نیچے کھڑا ہوا آدمی نظر نہیں ڈال سکتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو سونے چاندی جواہرات سے اس نے تیار کیا، مرصع کیا، اور پوری مملکت کے اندر اعلان کرا دیا کہ بھائی اب یمن سے کوئی کعبہ کے حج کے لیے نہ جائے، اس کنیسہ میں عبادت کرے۔ عرب میں اگرچہ اس وقت بت پرستی غالب آ گئی تھی، مگر دین ابراہیم اور کعبہ کی عظمت اور محبت ان کے دلوں پر میں موجود تھی، اس لیے جو عدنان تھے، قحطان اور قریش کے قبائل، ان کے اندر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے رات کے وقت کنیسہ میں داخل ہو کر اس کو گندگی سے آلود کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان میں سے مسافر قبیلہ نے کنیسہ کے قریب اپنی ضروریات کے لیے آگ جلائی، اس کی آگ کنیسے میں لگ گئی اور اس کو سخت نقصان پہنچ گیا۔ تو ابرہہ کو جب اس کی اطلاع ہوئی اور بتلایا گیا کہ بھائی کسی قریشی نے یہ کام کیا ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہوں گا، استغفر اللہ۔ تو ابرہہ نے اس کی تیاری شروع کی اور اپنے بادشاہ نجاشی سے اجازت مانگی۔ اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محمود تھا ابرہہ کے لیے بھیج دیا کہ وہ اس پر سوار ہو کر کعبہ پر حملہ کرے، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا عظیم الشان ہاتھی تھا جس کی نظیر نہیں پائی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی دوسرے بھی اس لشکر کے لیے بادشاہ حبشہ نے بھیج دیے تھے۔ ہاتھیوں کی یہ تعداد بھیجنے کا منشا ہی یہی تھا، ارادہ ہی یہ تھا کہ بھائی بیت اللہ جو کعبۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو ڈھانے کے اندر، اس کو گرانے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے، ہاتھیوں سے مدد لی جائے۔ تو تجویز یہ تھی کہ بیت اللہ کے ستونوں میں لوہے کے مضبوط اور طویل زنجیر باندھ کر ان زنجیروں کو ہاتھیوں کے گلے میں باندھ دیں، اور پھر ان کو بگایا جائے، ہنکایا جائے، تو سارا بیت اللہ معاذ اللہ فوراً ہی زمین پر آ گرے گا۔ تو عرب میں جب اس حملے کی خبر پھیلی تو سارا عرب مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یمن کے عربوں میں ایک شخص ذو نفر نامی تھا، ذو نفر لال کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس نے عربوں کی قیادت اختیار کی، اور عرب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور ابرہہ کے خلاف جنگ کی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ بھئی ابرہہ کی شکست اور اس کی رسوائی نمایاں ہو کر دنیا کے سامنے آ جائے، اس لیے یہ عرب مقابلے میں کامیاب نہ ہوئی ہے۔ ابرہہ نے ان کو شکست دے دی اور ذو نفر کو قید کر لیا اور آگے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ قبیلہ خثعم کے مقام پر پہنچا تو اس قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب، ٹھیک ہے، نے پورے قبیلہ کے ساتھ ابرہہ کا مقابلہ کیا، مگر ابرہہ کے لشکر نے ان کو بھی شکست دے دی۔ اب جو نفیل ہے اس کو بھی قید کر لیا اور ارادہ ان کے قتل کا کیا، مگر پھر یہ سمجھ کر کہ بھائی ان کو زندہ رکھا کہ بھائی ان سے ہم راستے وغیرہ کا پتہ معلوم کر لیں گے۔ اس کے بعد جب یہ لشکر طائف کے قریب پہنچا تو طائف کے باشندے قبیلہ ثقیف پچھلے قبائل کی جنگ اور ابرہہ کی فتح کے واقعات سن چکے تھے، انہوں نے اپنی خیر منانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ کہ طائف میں جو ہم نے ایک عظیم الشان بت خانہ یعنی لات کے نام سے بنا رکھا ہے، یہ اس کو نہ چھیڑیں تو ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ابرہہ سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ ہم تمہاری امداد اور رہنمائی کے لیے اپنا ایک سردار ابو ریغال، ٹھیک ہے، ابو ریغال تمہارے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ ابرہہ اس پر راضی ہو کر ابو ریغال کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے قریب ایک مقام مغمس پر پہنچ گیا۔ ابو ریغال کا بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے، ہلکا پھلکا واقعہ، ٹھیک ہے، وہ بتا دیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے سب سے پہلے ان پر حملہ کر کے اونٹ گرفتار کر لیے، جن میں 200 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب، ٹھیک ہے، جو رئیس قریش تھے، اور ان کے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ابرہہ نے یہاں پہنچ کر اپنا ایک سفیر جس کا نام تھا حناطہ خمیری کو شہر مکہ میں بھیجا کہ وہ قریش کے سرداروں کے پاس جا کر اطلاع کر دے کہ ہم تم سے جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد کعبہ کو گرانا مقصود نہیں ہے، اور ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو گرانا مقصود ہے، اگر تم نے اس میں رکاوٹ ڈالی تو تمہیں کوئی
اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہ ڈالی تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ تو حناطہ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو سب نے اس کو عبد المطلب کا پتہ دیا کہ وہ سب سے بڑے سردار قریش کے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے گفتگو کی اور ابرہہ کا پیغام پہنچا دیا۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق عبد المطلب نے یہ جواب دیا کہ ہم بھی ابرہہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ البتہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر اور اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا ارادہ ہے تو جو چاہے کرے، پھر دیکھیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حناطہ نے عبد المطلب سے کہا کہ تو پھر آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو ابرہہ سے ملاتا ہوں۔ ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا کہ بڑے وجیح آدمی ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو اپنی برابر جگہ پہ بٹھایا اور اپنے ترجمان سے کہا کہ بھائی عبد المطلب سے پوچھے کہ بھائی وہ کس غرض سے آئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب یہ جو ابرہہ ہے کسی اور ملک سے، اس کی زبان اور ہے، اور یہ عبد المطلب ہیں یہ عرب کے ہیں، ان کی زبان عربی ہے، تو زبانیں چینج، اس لیے ترجمان کی ضرورت پڑی۔ تو اب ترجمان سے اس نے کہا کہ بھائی عبد المطلب سے پوچھیں کہ وہ کس غرض سے آئے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میری ضرورت تو اتنی ہے کہ میرے اونٹ جو آپ کے لشکر نے گرفتار کر لی ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ ابرہہ نے ترجمان کے ذریعے عبد المطلب سے کہا کہ جب میں نے آپ کو پہل دیکھا تو میرے دل میں آپ کی بڑی وقعت اور عزت ہوئی، ٹھیک ہے، اتنا رعب تھا نا، مگر آپ کی گفتگو نے اس کو بالکل ختم کر دیا کہ آپ مجھ سے صرف اپنے 200 اونٹوں کی بات کر رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ بھائی میں آپ کا کعبہ جو آپ کا دین ہے اس کو گرانے کے لیے آیا ہوں، اس کے متعلق آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک تو میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہوئی ہے، اور بیت اللہ کا میں مالک نہیں ہوں، بلکہ اس کا مالک ایک عظیم ہستی ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کو میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ عبد المطلب کے ساتھ اور بھی جو قریش کے چند سردار وغیرہ تھے وہ بھی گئے تھے، اور انہوں نے ابرہہ کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر آپ بیت اللہ پر دست اندازی نہ کریں اور لوٹ جائیں تو ہم پورے تہامہ شہر، ٹھیک ہے، تہامہ کی 1/3 پیداوار آپ کو بطور خراج ادا کرتے رہیں گے، یعنی ٹیکس ادا کرتے رہیں گے، تہامہ کی جو پیداوار کا 1/3 حصہ ہے۔ مگر ابرہہ نے اس کے ماننے سے انکار کر دیا، اور عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ نے واپس کر دیے، وہ جو 200 اونٹ تھے۔ وہ اپنے اونٹ لے کر واپس آئے تو بیت اللہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر، ٹھیک ہے، جو کڑا تو اس کو پکڑ کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور قریش کی ایک بڑی جماعت ساتھ تھی، سب نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی کہ ابرہہ کے عظیم لشکر کا مقابلہ ہمارے تو بس میں نہیں ہے، آپ ہی اپنے بیت اللہ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اور الہا و ازاری کے ساتھ دعا کرنے کے بعد عبد المطلب مکہ مکرمہ کے دوسرے لوگوں کو ساتھ لے کر مختلف پہاڑوں پر پھیل گئے۔ تو ان کو یہ یقین تھا کہ بھائی اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اسی یقین کی بنا پر انہوں نے ابرہہ سے خود اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے اونٹ مانگے ہیں۔ تو بیت اللہ کے متعلق گفتگو کرنا اس لیے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ بھائی خود تو اس کے مقابلے کی طاقت نہیں تھی، اور دوسری طرف یہ بھی یقین وہ رکھتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کی بے بسی پر رحم فرما کر دشمن کی قوت، اس کے جو عزائم وغیرہ ہیں ان کو خاک میں ملا دیں گے۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ صبح کے وقت چڑھائی کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، والعادیات ضبحا میں، اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا، اور جو نفیل تھا جس کو راستے سے ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھا اور ہاتھی کا کان پکڑ کر وہ کہنے لگا، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے بلد امین لقد خلقنا الانسان، سورۃ البلد کے اندر ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تو بلد امین یعنی محفوظ شہر میں ہے، یہ کہہ کر اس کا کان اس نے چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بان جو ہاتھی کو چلانے والے تھے، ہاتھی بانوں نے اس کو چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی جو مطلب لوہے کے گز تھے، ٹھیک ہے، گرز بولتے ہوتے ہیں شاید، تو
تو اس سے انہوں نے مارا سریے ٹائپ کے، اس کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی۔ پھر اس کے ناک میں جو آنکڑا ہوتا ہے لوہے کا، ٹھیک ہے، وہ ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ جیسے ہمارے بیل بکریاں، وہ بیل شیل ہوتے ہیں تو ان کے نت ٹائپ والی کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے وہ آنکڑا انہوں نے لوہے کا اس کے ناک میں ڈالا، لیکن اس نے پھر بھی نہ پرواہ کی اس چیز کی۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف واپس لوٹانا چاہا تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف انہوں نے چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو وہ چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر وہ بیٹھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوا ہے۔ اور دوسری طرف درجہ کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں، یہ جو ہمارے پاس چنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چنے یا مسور کی جو دال ہوتی ہے اس کے برابر، مسور کے برابر، ٹھیک ہے، تو سمجھیں، خود سوچیں اگر مسور ہو تو وہ کتنا چھوٹا اس کا دانہ ہوتا ہے، چنا بھی ہو تو وہ چھوٹا سا ہی ہے، تو ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں، یہ اس کے برابر تھی، چنے کے برابر، 1 چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ اور امام واقدی کی روایت ہے کہ بھائی پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے گئے۔ جسم کے اعتبار سے وہ کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ کلر کے تھے، سرخ رنگ کے تھے، ہر پنجے میں 1 کنکر اور 1 چونچ میں لیے ہوئے تھے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہ چھا گئے، اور یہ کنکر جو ہر ایک کے ساتھ تھے ان کو ابرہہ کے لشکر پر انہوں نے گرایا۔ اور ایک کنکر نے وہ کام کیا جو آج کے دور کے اندر ہماری ریوالور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی گولی بھی نہیں کر سکتی ہے، پسٹل بھی نہیں کر سکتی ہے، کہ جس پر وہ پڑتی اس کے بدن کو وہ چھید کر چلی جاتی تھی، زمین کے اندر گھس جاتی تھی، بدن کو چھید کر زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئی ہیں بلکہ مختلف اطراف کے اندر مختلف سائڈز میں وہ بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں وہ مر کر گر گئے۔ ابرہہ کو چونکہ سخت سزا دینا مقصود تھا تو یہ فوراً ہلاک نہیں ہوا، مگر اس کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حال میں اس کو واپس پھر یمن لایا گیا، دارالحکومت جو صنعاء ہے، وہاں پہنچ کر اس کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ گیا اور مر گیا۔ استغفر اللہ۔ ابرہہ کے ہاتھی محمود کے ساتھ 2 ہاتھی بان یہیں مکہ مکرمہ میں رہ گئے، مگر اس طرح کے دونوں اندھے اور اپاہج وہ ہو گئے۔ اور محمد بن اسحاق نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ بھائی انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اندھے اور اپاہج تھے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے، انہا کی بہن ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ میں نے دونوں اپاہج اندھوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اصحاب فیل کے اس واقعے کے متعلق اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، یعنی یہاں علم ترو فرمایا، جس کے معنی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے کا ہے۔ اب خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا یہاں کوئی بظاہر موقع ہی نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر جو واقعہ یقینی ایسا ہو کہ بھائی عام طور پر اس کا مشاہدہ بھی کیا گیا ہو، اس کے علم کو بھی لفظ رؤیت، ویسے رؤیت نارملی جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا اس کے لیے تعبیر کیا جاتا ہے نا، تو جب ایسا کوئی واقعہ ہو تو اس کے لیے بھی لفظ رؤیت ہی بولا جاتا ہے۔ تو گویا یہ آنکھوں دیکھا حال ہے، واقعہ ہے، اور یہ ایک حد تک ظاہر سی بات ہے دیکھنا ثابت ہی ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ انہوں نے ہاتھی بانوں کو دیکھا کہ وہ اپاہج بھیک مانگ رہے تھے۔ آگے فرمایا طیرن ابابیل، ابابیل لفظ جمع کا ہے، مگر اس کا کوئی مفرد جو ہوتا ہے اکیلا لفظ، ٹھیک ہے، وہ استعمال نہیں ہوتا ہے، مستعمل نہیں ہوتا ہے، ابابیل کا کوئی واحد نہیں ہے، مفرد نہیں ہے۔ معنی اس کے پرندوں کے غول کے ہیں، ٹھیک ہے، کسی خاص جانور کا نام نہیں ہے۔ اردو زبان میں ایک خاص چڑیا جس کو ابابیل کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے،
اور یہ پرندے کبوتر سے کسی قدر چھوٹے تھے اور کوئی ایسی جنس تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور سرخ کلر کے پنجے تھے۔ اور یہ روایت حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بحجارۃ من سجیل، سجیل سین کے کسرہ کے ساتھ، اور جس کے معنی ایسی کنکریاں جو گیلی مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہماری اینٹ ہوتی ہے نا، جب آگ کے اندر پکائی جاتی ہے تو وہ بنتی ہے، تو جو گیلی مٹی کو آگ میں پکانے سے بنتی ہے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہیں رکھتی تھیں۔ کھنگر بنا ہوا، جی یہ کھنگر ہی کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں، جی کھنگر ہمارے یہاں بولتے ہیں۔ کھنگر یا اچھا کھنگر کہتے ہیں، ہاں جی، جی تو ایسا ہی ہے وہ۔ اور ایک اور بھی آتی ہے، قبروں پہ پتھر ڈالتے تھے، وہ بھی کچھ مخصوص قسم کے سفید سے پتھر ہوتے ہیں۔ اچھا نہیں، میرا اتنا وہ دیکھی ہوئی ہیں لیکن واسطہ نہیں پڑا ان سے، واسطہ تو صحیح، قبر ہاں میں دیکھے پڑے تھے گا۔ بچپن میں، کبھی دیکھے تھے، استغفر اللہ ہاں جی قبروں پہ پڑے نا، بچپن میں دیکھے تھے کبھی، اب تو شاید نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے۔ جی، تو یہ والے ہیں۔ تو یہ جو کنکریاں تھیں، خود تو ان کے اندر کوئی طاقت، اتنی سخت والی طاقت نہیں ہوتی ہے، معمولی جو گارا ہوتا ہے آگ وغیرہ اس سے بنی ہوئی تھی، تو مگر اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، ٹھیک ہے، کہ یہ پسٹل وغیرہ کی جو گولیاں ہیں ان سے بھی زیادہ کام لے لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ابھی جب وہ تو فَجَعَلَهُمْ، ایٹمی پتھر بن گئے نا اللہ کی جی طرف سے۔ فَجَعَلَهُمْ، جی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کہ عصف بولتے ہوتے ہیں بھوسا، ٹھیک ہے، تو خود جو بھوسا ہوتا ہے، اس کے جو تنکے ہوتے ہیں وہ بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جب کہ اس کو کسی جانور نے چبا بھی لیا ہو تو وہ تنکے بھی اپنے حال پر نہیں رہتے ہیں۔ تو ابرہہ کے لشکر پر جس پر وہ یہ کنکریاں پڑی تھیں، تو اس کا حال بھی ایسا، کھایا ہوا بھوسا ایسے بن گئے تھے، ٹھیک ہے، بھوس بولتے ہوتے ہیں۔ اور اصحاب فیل کے اس عجیب و غریب واقعہ نے پورے عرب کے دلوں میں قریش کی عظمت بڑھا دی، اور سب ماننے لگے کہ یہ لوگ اللہ والے ہیں، اور ان کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو ہلاک کر دیا۔ اسی عظمت کا یہ اثر تھا کہ قریش مکہ مختلف ملکوں کا سفر تجارت کی غرض سے کیا کرتے تھے، اور راستے میں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، حالانکہ اس وقت دوسروں کے لیے کوئی سفر ایسے خطرات وغیرہ سے خالی نہیں تھا۔ قریش کے انہی سفروں کا ذکر پھر آگے جو سورۃ قریش ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آج کے دن آپ یہ اچھے سے واقعہ یاد کیجئے گا، ٹھیک ہے۔